اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا انسان بھی گزرا ہے جسے زمین پر رہنے والے تو بہت کم جانتے تھے، لیکن آسمان والے اسے نام لے کر جانتے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جو کبھی مدینہ نہیں آیا، کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں بیٹھا، کبھی کسی بڑی مجلس میں نظر نہیں آیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام لیا اور فرمایا، یمن کی طرف سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ زمین پر ایک ایسا بندہ موجود ہے جسے اللہ نے چن لیا ہے۔ اس بندے کا نام تھا اویس بن عامر القرنی، جسے ہم آج اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ معزز ناظرین کرام، حضرت اویس قرنی نہ تو بادشاہ تھے، نہ سردار، نہ عالم دین، نہ خطیب۔ وہ تو بکریاں چرانے والے ایک خاموش، گمنام اور انتہائی غریب انسان تھے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، آخر ایسا کیا تھا ان میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر بڑی شفقت سے فرمایا اور صحابہ کرام کو ان کے بارے میں ایک خاص وصیت فرمائی؟ یہ سوال ہمیں ان کی زندگی کے سب سے پہلے راز کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت اویس قرنی یمن کے علاقے قرن میں رہتے تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی زندگی کا مرکز صرف ایک ہی ہستی تھی۔ ان کی ماں بوڑھی تھیں، کمزور تھیں اور ایک روایت کے مطابق بینائی سے بھی محروم تھیں۔ اویس دن رات اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہتے، پانی پلانا، کھانا کھلانا، ان کا سہارا بننا، ان کی باتوں کو خاموشی سے سننا، یہ سب اویس کے لیے عبادت تھا۔ ایک دن یمن میں یہ خبر پھیل گئی کہ مکہ میں ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ یہ خبر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے دل میں اتر گئی۔ وہ جانتے تھے یہی سچ ہے، یہی حق ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ ان کا دل چاہا کہ فوراً مدینہ جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں، ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں اور قدم بوسی کریں۔ لیکن یہاں ایک بڑا امتحان تھا۔ ان کی ماں حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں سے اجازت مانگی، اماں میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا، لمبی سانس لی اور کہا، بیٹا میں اکیلی ہوں، زیادہ دیر تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر جانا ہے تو اتنی دیر جانا کہ میں انتظار کر سکوں۔ یہ اجازت تھی لیکن مشروط۔ حضرت اویس نے یہ شرط قبول کر لی۔ وہ مدینہ پہنچے، اس شہر میں جہاں ہر اینٹ سے محبت ٹپکتی تھی، جہاں ہر گلی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بکھرا ہوا تھا۔ لیکن قسمت کا فیصلہ دیکھیے، جس دن حضرت اویس مدینہ پہنچے اسی دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر نہیں تھے۔ صحابہ نے کہا، انتظار کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ جائیں گے۔ یہاں وہ لمحہ آیا جو حضرت اویس قرنی کی پوری زندگی کا رخ بن گیا۔ ان کے دل میں ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کی تڑپ تھی اور دوسری طرف ماں سے کیا ہوا وعدہ۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ حضرت اویس نے کسی سے بحث نہیں کی، کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، بس خاموشی سے مدینہ کی فضاؤں کو دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ واپس یمن چل پڑے۔ نہ ملاقات، نہ دیدار، نہ گفتگو، نہ قدم بوسی۔ حضرت اویس مدینہ کی حدود سے واپس لوٹ چکے تھے، لیکن مدینہ ان کے دل سے واپس نہیں گیا تھا۔ یمن کی طرف جاتے ہوئے ان کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، لیکن دل پیچھے رہ گیا تھا۔
یہ کوئی عام جدائی نہیں تھی، یہ اس انسان کی جدائی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا، بغیر ملاقات کے، بغیر دیدار کے۔ اور یہ کوئی محرومی نہیں تھی، بلکہ وہ قربانی تھی جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ مدینہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو صحابہ میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا کوئی شخص آیا تھا؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یمن سے ایک شخص آیا تھا، آپ سے ملاقات چاہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر نہ تھے اور وہ واپس چلا گیا۔ یہ سن کر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اویس تھا، یمن کا رہنے والا، اس کی ماں ہے اور وہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ پھر وہ الفاظ فرمائے جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ گونجتے رہیں گے، مجھے یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ یہ اعلان تھا کہ اویس قرنی اللہ کے ہاں پہچانے جا چکے ہیں۔ یہاں ایک بات بہت غور سے سمجھنے کی ہے۔ حضرت اویس قرنی کی عظمت اس لیے نہیں کہ وہ مدینہ نہ رکے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے وہی کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سکھاتے تھے، ماں کی اطاعت کرنا۔ یہ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف نہیں تھی، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا عکس تھی۔ یمن واپس پہنچ کر حضرت اویس دوبارہ اسی خاموش زندگی میں داخل ہو گئے، نہ کسی کو بتایا، نہ کسی سے ذکر کیا، نہ اپنی قربانی کو نمایاں کیا۔ وہی بکریاں، وہی صحرا، وہی ماں کی خدمت، لیکن اب فرق تھا کہ آسمان پر ان کا نام لیا جا چکا تھا۔ حضرت اویس کی زندگی کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ وہ دعا مانگتے وقت اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ دعا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے اور کہتے، یا اللہ، اگر تو نے قیامت کے روز سب انسانوں کو بخش دینا ہے تو اویس کو بھول جانا، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بھولنا۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ دل ہے جو خود کو پیچھے رکھ کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے رکھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر بن خطاب ہر سال حج کے موقع پر یمن کے قافلوں سے ایک سوال پوچھتے، کیا تم میں اویس بن عامر القرنی نام کا کوئی شخص ہے؟ سالوں تک یہ سوال پوچھا جاتا رہا اور سالوں تک کوئی جواب نہ ملا، کیونکہ اویس قرنی خود کو چھپانا چاہتے تھے۔ آخر کار ایک سال حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت عمر کی ملاقات ایک سادہ لباس، سادہ چہرے اور جھکی ہوئی نگاہوں والے انسان سے ہوئی۔ پوچھا، تمہارا نام؟ کہا اویس۔ پوچھا، بن عامر؟ کہا جی۔ پوچھا، قرن سے؟ کہا جی۔ یہ سن کر سیدنا مولا علی اور حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ جب اویس قرنی سے ملاقات ہو تو اس سے دعا کا کہنا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے اس گمنام انسان کی عظمت کو پہچانا، لیکن حضرت اویس نہ بدلے، نہ مشہور ہوئے، نہ کسی دربار کا حصہ بنے۔ وہ آج بھی اسی سادگی کے ساتھ لوٹ جانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا اصل تعلق زمین سے نہیں، آسمان سے تھا، اور اب ان کی زندگی ایک ایسے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں خاموشی ختم ہونے والی تھی، جہاں حق اور باطل کے درمیان حد فاصلہ کھنچنے والی تھی، اور جہاں حضرت اویس قرنی کا نام ایک نئے انداز میں سامنے آنے والا تھا۔ وقت بدل رہا تھا، مدینہ کی گلیاں اب خاموش نہیں تھیں، امت ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی تھی جہاں حق کو پہچاننا آسان نہیں رہا تھا۔ حضرت اویس قرنی جو ہمیشہ گوشہ نشین رہے،
جو ہجوم سے دور رہے، اب حالات انہیں خاموش رہنے نہیں دے رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب فیصلے صرف الفاظ سے نہیں کردار سے ہونے تھے۔ حضرت اویس نے کبھی خطبہ نہیں دیا، کبھی ممبر نہیں مانگا، کبھی لوگوں کو جمع نہیں کیا، لیکن جب وہ بولتے تھے تو لفظ نہیں وزن بولتا تھا۔ لوگ ان کے پاس آتے اور سوال کرتے، ہم کیسے پہچانیں کہ ہم درست راستے پر ہیں؟ حضرت اویس کا جواب مختصر ہوتا، جب تمہارا دل حق کے ساتھ کھڑا ہونے میں ڈر محسوس نہ کرے تو سمجھ لو راستہ درست ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کی احادیث میں ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں تھا، یہ تجربے کی بات تھی۔ ان کی زندگی کا ایک اور عجیب پہلو ان کا دنیا سے بے نیازی تھا۔ کہا جاتا ہے کسی نے ان سے پوچھا، اویس تم نے شادی کیوں نہیں کی، گھر کیوں نہیں بسایا؟ حضرت اویس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جس نے دل کو کسی اور کے لیے خالی ہی نہ چھوڑا ہو وہ دنیا کے لیے وقت کہاں نکالے۔ یہ جملہ سن کر سامنے والا خاموش ہو گیا۔ حضرت اویس کی سب سے نمایاں صفت یہ تھی کہ وہ خود کو کبھی بڑا نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان کی فضیلت بیان ہو چکی تھی۔ یہ وہ عاجزی تھی جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ امت میں اختلافات گہرے ہونے لگے، باتیں بڑھیں، خاموشیاں ٹوٹیں، اور وہ لمحہ آ گیا جب صرف تماشائی بن کر رہنا ممکن نہ رہا۔ حضرت اویس کرنی جانتے تھے کہ یہ وقت چھپنے کا نہیں، کھڑے ہونے کا ہے۔ ایک رات وہ تنہائی میں بیٹھے لمبی دیر تک سوچتے رہے۔ کہا جاتا ہے انہوں نے صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ مجھے وہاں کھڑا کرنا جہاں سچ ہو اور حق ہو، چاہے میں اکیلا ہی کیوں نہ رہ جاؤں۔ یہ دعا ضائع نہیں گئی۔ اب ان کی زندگی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی جہاں خاموشی پیچھے رہ گئی تھی اور عمل سامنے آ رہا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ پردے میں رہا اب تاریخ کے اوراق پر لکھا جانے والا تھا۔ حضرت اویس کرنی اب اس موڑ پر کھڑے تھے جہاں خاموش رہنا خود ایک جرم بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب سچ بولنا خطرناک ہو چکا تھا اور حق کا ساتھ دینا جان مانگتا تھا۔ حضرت اویس کو یہ سب معلوم تھا۔ انہوں نے نہ کوئی اعلان کیا، نہ کوئی دعویٰ، نہ کوئی نعرہ، بس اپنا رخ حق کی طرف کر لیا۔ لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہوتے تھے، یہ وہی اویس ہے جو کل تک ہمیشہ پردے میں تھا، ہمیشہ تنہا تھا، ہمیشہ گمنام تھا، اور آج یہ فیصلوں کے وقت پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ حضرت اویس کے قریب رہنے والے کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ان دنوں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، نہ خوف، نہ جوش، نہ غصہ، صرف یقین۔ وہ کم بولتے، زیادہ سوچتے، اور جب بولتے تو بات سیدھی دل پر لگتی۔ کسی نے ان سے کہا، اویس یہ راستہ آسان نہیں، یہاں نقصان ہی نقصان ہے۔ حضرت اویس نے آہستہ سے جواب دیا، میں نے کبھی فائدے کا راستہ نہیں چنا، میں نے ہمیشہ درست راستہ چنا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ان کی پوری زندگی ایک جملے میں سمٹ آئی۔ حضرت اویس کرنی کبھی حکمران نہیں بنے، کبھی عالم شہر نہیں کہلائے، کبھی مشہور خطیب نہیں ہوئے، لیکن جب تاریخ نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے مانا یہ وہ شخص تھا جس نے حق کو تنہائی میں بھی نہیں چھوڑا۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آخری دنوں میں زیادہ خاموش ہو گئے تھے، جیسے کوئی جانتا ہو کہ اب وقت قریب ہے اور لفظوں کی ضرورت نہیں رہی۔ ان کی آنکھوں میں سکون تھا اور چہرے پر اطمینان، اور پھر ایک دن
وہ دن آیا جس دن حضرت اویس کرنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن یہ رخصتی عام نہیں تھی۔ ان کی موت خود ایک سوال بن گئی۔ ان کی شہادت ایک راز ہے جو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے جو راستہ چنا، جو حق کا راستہ چنا، وہ کون سا راستہ تھا، اور اس وقت کے مشکل حالات میں کس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کیوں کھڑے ہوئے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔